میرے بھائی ذرا غور کریں، ایک دکاندار کے پاس اگر ہم نوکری کرنے کے لیے جائیں تو وہ ہر ہفتے حساب و کتاب مانگتا ہے، تو یہ تو پوری زندگی کا سوال ہے، یہ تو پوری زندگی کا مسئلہ ہے، یہ تو مومن اور مسلمان اور اللہ کے فرما بردار اور نافرمانوں کا مسئلہ ہے، یہ تو جنت و دوزخ کا مسئلہ ہے، یہ تو وفاداری اور بے وفائی کا مسئلہ ہے، یہ تو غداری اور یہ تو وفاداری کا مسئلہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں پوچھا جائے گا؟ آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر شے عطا کی اور آپ سیانے بن کر کے اس پر بیٹھ گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں سوال کرے گا تو ہمیں جواب کیا دینا۔ اس کی بھائی کوئی فکر ہی نہیں، اس کی فکر نہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائی، اس کے بارے میں سوال ہونا، فکر کریں اپنی آخرت کی، فکر کریں اپنی قبر و حشر کی، کہ جس دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور کوئی خیر خواہ نہیں ہوگا، اس وقت میں ہماری زندگیوں کے ان لمحاتوں کے بارے میں جب پوچھا جائے گا جو ہم نے فضول میں گزاری، اس وقت میں ہم اپنے رب کو کیا سوال کے جواب دیں گے؟ پھر شرمندگی کے علاوہ ہمارے ہاتھوں میں آئے گا کچھ نہیں۔ حضرت حاتم اعصم رضی اللہ تعالی بڑے معتبر اور بڑے جلیل القدر اللہ کے ولی ہیں۔ ایک بادشاہ نے جو ہے نا آپ کی دعوت کی، تو جو دعوت کرنے کے لیے آیا نا حضرت حاتم اعصم کی رضی اللہ تعالی، تو آپ نے اس سے 3 شرطیں رکھی اور فرمایا کہ بھائی میں تیرے بادشاہ کی دعوت کو قبول کروں گا، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ اگر بادشاہ 3 شرطوں کو ماننے کے لیے تیار ہے تو میں بادشاہ کی دعوت کو قبول کروں گا، اور اگر بادشاہ 3 شرطیں نہیں مانتا تو میں دعوت کو قبول نہیں کروں گا۔ وہ بادشاہ کی بارگاہ میں گیا، حضور وہ حضرت حاتم اعصم 3 شرطیں رکھتے ہیں، جب وہ دعوت آپ کی قبول کریں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، بتائیے کیا شرطیں ہیں۔ حضرت انہوں نے کہا ہے بادشاہ سلامت کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ بادشاہ خوش ہو گیا کہ اتنا بڑا محل ہے میرا، اتنی بڑی جاگیر کا مالک ہوں میں، اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہوں میں، میرے محل میں 1000 کمرے ہیں، حضرت حاتم اعصم جہاں چاہیں گے وہاں بیٹھ جائیں گے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا سوال بتائیے، دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت وہ جو چاہیں گے وہ ان کو کھانا دینا پڑے گا، وہ جو چاہیں گے وہ کھائیں گے۔ حضرت حاتم اعصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا سوال جب بادشاہ نے سنا تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے یہاں انواع و اقسام کے کھانے بنائے جاتے ہیں، 1000 قسم کے کھانے میں بنواؤں گا۔ حضرت حاتم اعصم جس کھانے کو طلب فرمائیں گے میں اس کھانے کو ان کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے دوسری شرط بھی منظور ہے۔ قاصد بتا تیسری شرط کیا رکھی ہے؟ تیسری شرط ان کی یہ ہے کہ وہ جو چیز طلب کریں گے وہ تمہیں ان کو اس وقت پہ دینی پڑے گی۔ بادشاہ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی کہ میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں اور میں حکومت کرتا ہوں اس خطے پر، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، میرے پاس محلات بھی ہیں ان کو ٹھہرانے کے لیے، میرے پاس انواع و اقسام کے کھانے بھی ہیں ان کو کھلانے کے لیے، اور میرے پاس ہر اشیاء بھی ہے انہیں دینے کے لیے۔ جو چیز وہ مجھ سے طلب کریں گے میں ان کی بارگاہ میں وہی چیز کو پیش فرما دوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ جاؤ قاصد جا کر کے کہہ دو کہ بادشاہ نے 3 شرطوں کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت حاتم اعصم کی بارگاہ میں وہ بندہ گیا، کہا حضور بادشاہ نے آپ کی شرطوں کو قبول فرما لیا ہے، آپ بتائیے۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے کہ جب آپ کے بادشاہ نے میری شرطوں کو قبول کیا ہے تو میرا دعوت میں اب آنا ضروری بن گیا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو بندہ دعوت کرے اس کی دعوت کو رد نہ فرماؤ، اس کی دعوت کو کرو، کیونکہ یہ میرا طریقہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے میں آؤں گا۔ بادشاہ نے اعلان کروا دیا سارے علاقے میں اپنی سلطنت میں کہ میرے پاس، میرے کاشانے پر، میرے غریب خانے پر، بادشاہ کی بارگاہ میں ایک اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ وہ حضرت حاتم اعصم
जिनको देखने के लिए लोग तरसा करते थे, जिनको देखने के लिए लोग तड़पा करते थे, उनके चेहरे का दीदार हो जाए, सोचते थे कि अल्लाह के नूर का दीदार हमने कर लिया है। वो समझते थे कि हमने अल्लाह के मुकद्दस वली की चेहरे की ज़ियारत फरमा ली है, अब हमारा बेड़ा पार हो गया है। वो अपने आप को मुशर्रफा मुसलमान समझते थे। अल्लाहु अकबर। अब हजरत हातिम असम आए, उससे पहले हजारहा लोग बादशाह के महल में आकर के जमा हो गए कि चलो अल्लाह के वली का दीदार करेंगे, चलो अल्लाह के वली के चेहरे के दीदार करेंगे और अपने ईमान पर ताज़गी बरसाएंगे, अपने दिलों में नूर की शुआओं को जलाएंगे, क्योंकि मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो अल्लाह के वली का दीदार करता है वो मेरा दीदार करता है, और जिसने मेरा दीदार किया है समझो उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार फरमाया है। लोग जमा हो गए, लोग जमा हो गए। हजरत हातिम असम आए और आने के बाद में आपका जो तर्ज अमल था, जो तर्ज जिंदगी था, सुनो लोगो, हजरत हातिम असम आए, बादशाह अपने तख्त पर बड़ी शान और शौकत के साथ में बैठा हुआ है। हजरत हातिम असम आए, रास्ता दे दिया गया, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई सिपाही नहीं और कोई फौजी अफसर नहीं उनकी हिफाजत के लिए, और वो अकेले तने तन्हा आए। एक थैला लटका हुआ है आपके बाजू पर। हजरत हातिम असम आए, बादशाह मुंतजिर है कि हजरत आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इस्तकबाल के लिए लोग खड़े हैं, दस्त बदस्ता अपनी निगाहों को झुकाए हुए। हजरत हातिम असम आए और दरवाजे पर जहां पर मेहमानों ने अपने जूती चप्पल उतारे हुए थे वहीं पर हजरत हातिम असम बैठ गए। अल्लाहु अकबर। हजरत हातिम असम को बादशाह देख करके अपने तख्त से उतर गया और कहने लगा, हुजूर ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तो आपका मकाम नहीं बैठने का, यहाँ पर तो जगह नहीं। मैंने अपने महल का हर एक कमरा तैयार कराया है, सजवाया है फूलों की सेजों से, लेकिन आप हुजूर मेहमानों के चप्पलों पर क्यों बैठ रहे हैं? ये तो आपकी शान के लायक नहीं। आप अगर चाहें तो मेरे तख्त पर बैठे, जहां चाहे वहां पर बैठे, लेकिन हुजूर यहां पर ना बैठे। अल्लाहु अकबर। हजरत हातिम असम ने कहा, बादशाह सुन ले, मेरी पहली शर्त ये थी कि मैं जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा। तूने मेरी शर्तों को कबूल किया है, अब एतराज करने का हक तुझे हक हासिल नहीं है, तू एतराज नहीं कर सकता, मैं यहीं बैठूंगा। अल्लाहु अकबर। बादशाह माजूर हो गया, बादशाह जो है ना मजबूर हो गया, दस्त बदस्त खड़ा हो गया और अपनी नीचे निगाहों को झुका लिया। हजरत हातिम असम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने थैले को अपने बाजू से उतारते हैं और उसमें से एक सूखी रोटी का टुकड़े को निकालते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। बादशाह तड़प गया, बिलख गया और उस पर लर्ज़ा तारी हो गया और कहने लगा, हुजूर ये क्या कर रहे हैं? सारी दुनिया के खित्तों से लोग आए हुए हैं, एक तो ये कि आप मेहमानों के चप्पल जूतियों पर बैठ गए हैं जो आपकी शान के बिल्कुल भी लायक नहीं, और मैंने हजारहा अनवाउ अक़साम के खाने आप ही के लिए तैयार कराए हैं। हुजूर मैंने आप ही की खिदमत को अंजाम देने के लिए, आपकी मेहमान नवाजी करने के लिए मैंने हजारहा अनवाउ अक़साम के खानों को तैयार कराया है, एक से एक लजीज खानों को बनवाया है। हुजूर आप उन्हें तनावुल फरमाइए ना, आप उन्हें खानों को खाइए ना, आप ये सूखी रोटी का टुकड़ा क्यों तनावुल फरमा रहे हैं? हुजूर बताइए ना। तो बादशाह से कहा, बादशाह सुन ले, इसके बारे में भी तू मुझे नहीं टोक सकता, इसके बारे में भी तू मुझसे नहीं कह सकता, क्योंकि दूसरी मेरी शर्त ये थी कि जो मैं चाहूंगा वो खाऊंगा। आपने कहा था कि मुझे दूसरी शर्त भी कबूल है, अब मेरी मर्जी कर रही है कि मैं सूखी रोटी का टुकड़ा खाऊं, तो अब मैं वही खाऊंगा। अल्लाहु अकबर। बादशाह फिर मजबूर हो गया और अपनी आंखों को झुका लेता है, अपने लबों पर ताला लगा लेता है, कुछ नहीं बोलता। फिर हजरत हातिम असम सूखी रोटी का टुकड़ा खाने के बाद में खड़ा होते हैं और बादशाह से कहते हैं कि बादशाह एक जमीन में खड्डा खोदा जाए
اور ایک لوہے کا تبا لایا جائے، اس کھڈے میں آگ جلائی جائے اور تبے کو اس کے اوپر رکھا جائے اور اس کو سرخ کیا جائے، اتنا سرخ کیا جائے کہ جب تک وہ لال نہ ہو جائے، جب تک وہ آگ کے رنگ میں تبدیل نہ ہو جائے، جب تک اس کے نیچے اتنی آگ جلائی جائے۔ اللہ اکبر، کھڈا کھودا گیا، لوہے کا تبا لایا گیا، اس کے نیچے آگ کو جلایا گیا۔ جب وہ بالکل تبا سرخ ہو گیا لوہے کا، تو حضرت حاتم اعصم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیروں سے کھڑاؤں کو اتارا، اپنے مبارک پیروں سے اپنے مبارک چپلوں کو اتارا، اور اس سرخ تبے پر سارے لوگوں کو مخاطب ہو کر کے، سارے لوگوں کو مخاطب کر کے اس سرخ تبے پر خود کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ لوگوں آؤ سنو میری بات، میں تم سے کیا کہنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت حاتم اعصم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے قدموں کو اس سرخ تبے پر رکھا تو ہر ایک انسان کی چیخیں نکل گئیں، لوگ آتے گئے، آپ کے پاس ارد گرد جمع ہوتے رہے، بیٹھ گئے لوگ خاموش ہو کر کے۔ حضرت حاتم اعصم نے فرمایا، لوگوں تم گواہ رہنا، لوگوں تم گواہ رہنا کہ میں نے تمہارے سامنے ایک سوکھی روٹی کے ٹکڑے کو کھایا ہے۔ جب صبح قیامت اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا، مجھ سے پوچھے گا، تو میں کہہ دوں گا کہ اللہ میں نے تیری مخلوق کے سامنے حلال رزق کو کھایا ہے اور یہ سب لوگ میرے گواہ ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت حاتم اعصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں سنو، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے اور اپنے دلوں کے کان کھول کر کے ان جملوں کو تمہیں سننا ہے جو آج ہم غفلت کی زندگی گزار کر کے اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے ہیں۔ ہزار نعمتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا رونا ختم نہیں ہوتا، پھر بھی ہماری زبانیں ناشکری کرتے کرتے نہیں تھکتی۔ ہمارے پاس ہزارہ قسم کے غلے ہیں اور ہم سالوں سال غلے اتنے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ کم نہیں پڑ سکتے۔ ہمارے پاس اتنے لباس ہیں کہ اگر ہم 1-2 سال نہ بھی بنائیں پھر بھی ہم انہیں پہن کر کے گزارا کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، ہم اپنی پوری زندگی ان پر گزارا کر دیں پھر بھی وہ نعمتیں ختم نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی یہ زبان شکر ادا کرنا شروع پھر بھی نہیں کرتی ہے۔ آج اتنی زندگی ہم نے ناشکری والی بنا لی ہے۔ لوگوں سنو، وہ حضرت حاتم اعصم کے جملے اپنے دلوں کے کان کھول کر کے حضرت حاتم اعصم نے کہا کہ اے لوگوں، بادشاہ کی دعوت میں آنے والوں سن لو، جن جن لوگوں نے بھی بادشاہ کے کھانے کھائے ہیں اور بادشاہ کی دعوت میں مزے اڑائے ہیں، آؤ اس تبے پر کھڑے ہو کر کے بتاؤ جس نے جو کھایا ہے۔ اللہ اکبر، بتاؤ اور لوگوں کو گواہ بناؤ تاکہ تمہارے ساتھ میں کل قیامت کے دن آسانیاں پیدا فرما دے اللہ رب العزت۔ سارے لوگوں کی چیخیں نکل گئی، سارے لوگ رونے لگے، بلکنے لگے، سسکنے لگے اور کہنے لگے حضرت حاتم اعصم سن لو، ہمارے پیر اس کی تاب نہیں لا سکتے، ہمارے پیر اتنے نازک ہیں کہ اس گرم تبے کی آتش کو ہمارے پیر برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے پیر جل جائیں گے، ہمارے پیروں میں تکلیف ہو جائے گی، ہمارے پیر جل بھون کر کے کباب ہو جائیں گے۔ حضور ہم اس پر چڑھ کر کے ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے۔ لوگوں سنو، حضرت حاتم اعصم نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، جب آج تم دنیا کے لوگوں کے سامنے ایک وقت کے کھانے کا حساب کتاب نہیں دے سکتے تو کل قیامت کے دن جب سوا نیزے پر سورج ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ کا سامنا ہوگا، تب تم اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب کیسے دے سکتے ہو؟ اللہ اکبر، آج جب تم ایک وقت کے کھانے کا حساب کتاب نہیں دے سکتے تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پوری زندگی کا حساب و کتاب کیسے دے سکتے ہو؟ آج تو بڑے بے فکر ہو گئے ہیں ہم، بڑے بے پرواہ ہو گئے ہیں ہم۔ آج اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہم نے بھلا دیا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،